بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فقید المثال حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی جب تجدید و مرمت کروائی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں ان کی قبول فرما لی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تیسری دعا کے ہم امیدوار ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دعائیں کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کی دوبارہ سے مرمت کرائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی کہ اللہ ایک تو مجھے ایسی فقید المثال حکومت عطا فرمانا کہ جو نہ میرے سے پہلے کسی کے پاس ہو اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس اس طرح کی حکومت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول فرما لی اور ان کو ایک ایسا نبی بنا دیا، ایک ایسی ان کے پاس سلطنت تھی کہ وہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، وہ ہر جاندار کے بادشاہ تھے۔ وہ پرندوں کے، جانوروں کے، جن جنات کے، وہ سب کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت کرتے تھے۔ کیڑے مکوڑے سب ان کے انڈر آتے تھے اور ان کی سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہوا ان کے حکم سے کم یا زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ فقید المثال حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کو عطا فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی عقل اور سمجھ عطا فرمانا کہ میرے فیصلے بالکل ویسے ہوں جیسے اے اللہ تیرے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دی تھی، وہ فیصلہ کرنے میں بہترین تھے، بہت علم و حکمت عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بہت علم و حکمت تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی قوت زیادہ عطا فرمائی تھی، بہت ہی علم و حکمت تھی ان کے پاس، بہت علم بخشا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس دور میں کسی کا پاکستان اور انگور کا باغ تھا، رات کے وقت کسی کی بکریاں باغ میں چلی گئیں اور ساری بیلیں کھا گئی اور باغ اجاڑ دیا انہوں نے۔ وہ باغ والا یہ فیصلہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آیا کہ آپ فیصلہ کریں، میرا تو بہت نقصان ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور فیصلہ یہ تھا کہ بکریاں باغ کی قیمت کے عوض باغ والے کو دے دی جائیں۔ جب یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا تو فرمایا اگر یہ مقدمہ میرے سپرد ہوتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والے کے سپرد کر دی جائیں اور وہ اس کے دودھ وغیرہ پر گزارا کرے اور بکریوں والے اس کے باغ کی آبپاشی کریں، اس کا خیال رکھیں، اور جب باغ دوبارہ واپس سابقہ حالت میں آ جائے تو باغ اس کے سپرد کر کے وہ اپنی بکریاں واپس لے جائیں۔ جب داؤد علیہ السلام کو اس فیصلے کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی فیصلہ کروں گا، میرے بیٹے نے صحیح فیصلہ کیا تو میرا بھی فیصلہ وہی ہے۔ اسی طرح اس وقت 2 عورتیں سفر کر رہی تھیں، ان کے ساتھ دونوں کے ایک بچہ تھا۔ راستے میں ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں آپس میں لڑنا شروع ہو گئیں، دونوں کہیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب جس عورت کا بچہ تھا وہ تو کہہ ہی رہی تھی، جبکہ جس عورت کا بچہ گم ہوا تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ وہ آپس میں لڑ پڑی اور ان کا جو ہے نا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کا قصہ سنا اور ساری بات سننے کے بعد انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا تھا، ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، تو اب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ اب دونوں عورتیں ابھی بھی مطمئن نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھری لے کر آؤ، یہ دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، تو ایک چھری لے کر آؤ، میں ان دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر کے دے دیتا ہوں، بچے کو کاٹ دیتا ہوں، 2 حصے کر دیتا ہوں، ایک بڑی کو دے دو ایک چھوٹی کو دے دو۔ یہ سن کر چھوٹی نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کیجیے گا، بالکل بھی ایسا نہ کیجیے گا، میں بچے سے دستبردار ہو جاتی ہوں، یہ بچہ آپ بڑی کو دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کے بچے کو کہیں کاٹ نہ دیے جائے، جبکہ بڑی خاموش کھڑی ہے، اگر اس کا بچہ ہوتا تو تکلیف اس کو بھی ہو رہی ہوتی، اس لیے یہ بچہ چھوٹی کا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا ہاں واقعی میرے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ تو پھر وہ بچہ جو ہے نا چھوٹی عورت کو دے دیا گیا۔ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ تیسری دعا ہمارے لیے تھی خاص طور پر کہ جو شخص گھر سے محض نماز کی نیت سے باہر نکلے اور بیت المقدس میں نماز پڑھے
تو وہ گناہوں سے اس قدر پاک ہو جائے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ یہ تیسری دعا ہمارے لیے تھی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو وہ عظیم حکومت تھی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھا کرتے تھے اور تو جو انہوں نے اپنے بنایا ہوا تھا ان کا محل جو تھا، تو وہ جن جنات چرند پرند سب وہاں پر حاضری دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت تیار کروایا تھا، اس میں خیمے، اس میں سائبان، مال مویشی، ضروری سامان اور ایان حکومت سب بیٹھ جاتے تھے۔ بہت بڑا تخت تھا، پرندے بھی ہوتے تھے، سارے ہوتے تھے، اور پرندے اوپر سایہ کرتے تھے جب وہ تخت اڑا کرتا تھا۔ اور تخت کیسے اڑتا تھا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے تو وہ اپنے لوگ تھے ان کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور چرند پرند کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، جنات بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو پرندے ان کے تخت کے اوپر سایہ کیا کرتے تھے، اور ہوا جو تھی نا ان کو تخت کو ہوا میں اڑاتی تھی، وہ نیچے سے اڑا کے اوپر لے جاتی حضرت سلیمان کے حکم پر۔ اور جب ان کو تیز چلنا ہوتا تو وہ تند و تیز ہوا کو حکم دیتے اور وہ ان کو اڑا کے تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی تھی۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سفر اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جس میں مہینوں لگ سکتا تھا، لیکن وہ تھوڑے سے ٹائم میں وہاں پہنچ جاتی تھی۔ اتنی تیز ہوا اڑا کر تخت کو اس جگہ لے جاتی تھی، اور وہ وہاں سے گھوم پھر کے تو شام میں واپس اپنے محل میں آ جایا کرتے تھے۔ ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہوں گی۔ آج کا واقعہ اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ٹائم آپ لوگوں کے پاس بھی کم ہوتا ہے۔ تو مزید واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔